السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گلبرگہ شہر کی ایک مشہور و معروف شخصیت سجادہ نشین خواجہ بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ علیہ الحاج ڈاکٹر خسرو حسینی صاحب ہمارے بیچ نہیں رہے۔ یہ گلبرگہ کے لیے نہیں بلکہ حیدرآباد کرناٹکا کے لیے نہیں، کرناٹکا کے لیے، ہندوستان کے لیے، ملت کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہمیں ہوا ہے۔ ڈاکٹر خسرو حسینی صاحب جو ہے ایک ویژنری پرسنالٹی، ایک دانش مند پرسنالٹی، جو مختلف شعبوں کے اندر اپنی ایک خصوصی پہچان رکھتے تھے، ایک نظر رکھتے تھے۔ ہندوستان کے تمام سیاسی معاملات پر اپنی ایک نظر اور فکر اور ایک تڑپ، قومی اور ملی تڑپ ان میں ہمیشہ پائی جاتی تھی۔ مجھے پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ میں کئی سالوں سے ان سے میں ملاقات کرتے آیا ہوں، اور ہمیشہ جب بھی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ایک بڑے مسائل پر ہم کو آگے بڑھنا ہے، تو گلبرگہ شہر کے اندر ایک ایسی واحد پرسنالٹی جس کے طرف ہم مڑ کے اپنی سرپرستی کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے ہم دیکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مرحوم سجادہ نشین خسرو حسینی صاحب کی طرف ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمیشہ نوجوانوں کو ہمت دینے کا کام، چاہے وہ یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ ہو، اس مسئلے میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے ان سے ہی بات کی، چاہے وہ NRC کا معاملہ ہو، ہم ان کے پاس آتے اور وہ ان کے پاس وہ ڈائریکٹ فون کر کے بھی ہمیں مدعو کرتے، اور مسائل کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ گلبرگہ کے بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ان میں جو ایشو کو لے کر کے جو ان کی فکر، جو ان کی سوچ، جو ان کی تڑپ، یہ بہت ہی ٹو دی پوائنٹ پریسائز اور ایک دانش مند سوچ کے مالک تھے۔ ہمت دینے کا کام کرتے تھے، کبھی بھی کسی کو مایوس کرنا، کسی کو یہ نہیں کرنا۔ اس جمہوری نظام میں ہم اپنی ناراضگی کو کس طرح سے درج کریں، یہ بہت ہی ایک خوبی والی شخصیت تھے۔ آج ہمارے بیچ ایک بہت بڑے دانش مند رہنما، ایک ویژنری پرسنالٹی ہمارے بیچ نہیں ہے۔ ان کا کنٹریبیوشن نہ صرف ایجوکیشن کے اندر، اسپورٹس کے اندر، سوشل ایشوز کو لے کر کے، ہندو مسلم اتحاد کو لے کر کے، ان کی جو سوچ تھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملت کے لیے، قوم کے لیے ایک آئیڈیل سوچتے۔ آج بڑی افسوس کا مقام ہے کہ آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے۔ میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ان کو دے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جانشین علی الحسینی صاحب کو بھی ان کی جو ایک بڑا قلعہ جو ہے ہوا ہے، اس قلعے کو جو ہے بھرپور کرنے کی وہ صلاحیت، وہ خوبی ان میں ہے۔ انشاءاللہ وہ خوبی کم کریں گے۔ یہ تو بڑی مشکل ہے نا۔ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی علی الحسینی صاحب سے اور ان کے مصطفیٰ بابا سے بھی جو ہے وہ کام لے گا۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بیچ میں ایک بڑی پرسنالٹی ہے،